السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، آج تیسرا روزہ ہم نے پورا کر لیا ہے اور تیسرا سبق ابھی آج سننے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صحابہ اکرام کی محبت اور ان کی افضلیت۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے صحابہ اکرام کے بارے میں کیسا ایمان ہونا چاہیے، اس چیز کے بارے میں آج انشاءاللہ جانیں گے۔ مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنا اور انہیں دیگر مومنوں پر فضیلت دینا، دیگر مومنوں اور مسلمانوں سے افضل جاننا واجب ہے۔ کیا ہے یہ؟ فرض ہے، واجب ہے۔ بعض لوگ فرض واجب میں تھوڑا فرق کرتے ہیں، خاص طور پر وہ نماز وتر وغیرہ کے اس میں، لیکن عموماً فرض اور واجب یہ ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب صحابہ اکرام سے محبت رکھنا اور ان کو دوسرے تمام مومنین پر افضل ماننا، اور اسی طرح اہل بیت کو، یہ کیا ہے؟ ہم پر واجب ہے، فرض ہے۔ اب اسلام میں سبقت کے اعتبار سے ان کے فضائل اور درجات بھی مختلف ہیں، یعنی جو جتنا اسلام میں آگے تھے اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو درجات بتائے ہیں، صحابہ اکرام نے جیسے مانا ہے ویسے ہمیں ماننا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں۔ کون ہیں؟ یاد رکھیں گے نا، اور تفصیل آئے گی۔ خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد تو یہ عشرہ مبشرہ جو کہہ رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ وہ 10 صحابہ اکرام جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر ان کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی، اور ان 10 میں 4 خلفاء ہیں۔ ان 10 میں 4 خلفاء کے نام یاد ہے نا؟ کیا ہے؟ جی ہاں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اب ان 4 کے بعد باقی جو 6 ہیں ان کو آپ یاد رکھیے آسانی سے: ابو عبیدہ، زبیر، سعد، سعید، طلحہ، عبد الرحمن۔ ابو عبیدہ الف سے، پھر ان کے بعد زا زبیر، پھر ان کے بعد سین سعد، اور ایک سین سعید، اس کے بعد طا طلحہ، اس کے بعد عین عبد الرحمن۔ اب ان کے والد کے ساتھ میں بھی یاد رکھیں گے تو اچھا ہے، لیکن کچھ یاد نہ رہنے سے تھوڑا تو یاد رہنا اچھا ہے نا۔ تو ان کا نام کم سے کم یاد رہے، اس لیے میں نے صرف ان کا نام ذکر کیا، ورنہ حدیثوں میں ابو عبیدہ عامر بن جراح اور زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، ان کا نام آتا ہے۔ پھر ان کے بعد اہل بدر جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، ان صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب یہاں ترتیب میں آپ نے دیکھا خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، پھر اہل بدر۔ اب ان کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ ان میں کچھ صحابہ ہیں، کچھ صحابیات ہیں، جن میں سر فہرست جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، اور ان کے دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار۔ کون؟
حسن حسین رضی اللہ عنہما۔ ان کے علاوہ ثابت بن قیس اور بلال بن رباح رضی اللہ عنہم بعض موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر بھی جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اب یہ تو صحابہ اکرام کے بارے میں مختصر کچھ بات تھی، تھوڑی سی تفصیل آگے آئے گی، لیکن اب آئیے ائمہ اسلام، ان کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ہمارا کیا احترام ہونا چاہیے۔ اور یہاں بات یاد رکھیے، اہل الحدیث یا سلف کے منہج پر چلنے والے ائمہ کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ دوسرے لوگ اولیاء کو ماننے کے نام پر ان سے مانگتے بھی ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہیں۔ تو جو سلف کے منہج پر ہے، صحابہ کے طریقے پر ہیں اہل الحدیث، وہ کام نہیں کرتے۔ ائمہ کو دوسرے لوگ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی اطاعت عملی طور پر ان کی زندگیوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں، میں فلاں امام کا ماننے والا، نہیں، حدیث اپنی جگہ صحیح ہوگی، میں مانتا ہوں، لیکن میں فلاں امام کا مقلد ہوں۔ تو یہاں اچھی طرح سے بات کو یاد رکھیں کہ ائمہ کرام، ان کا احترام بھی لازمی ہے، لیکن کس طرح سے؟ آئیے تفصیل سے ذرا سنتے ہیں کسی قدر۔ اسی طرح مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ ائمہ اسلام کی تعظیم، ان کا احترام، ان کی توقیر واجب ہے۔ ائمہ اسلام سے مراد وہ دین کے بڑے ائمہ جو تابعین، تبع تابعین میں سے گزرے ہیں، جنہیں اس زمانے میں قراء کہا جاتا تھا، اور اس زمانے کے وہ فقہائے کرام، محدثین عظام، مفسرین اکرام، اللہ تعالی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان سے راضی ہو اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اسی طرح مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ مسلم جو حاکم ہے ان کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے، اور ان کا احترام کرنا، اور جب حاکم وقت جہاد کے لیے حکم دے تو ان کی قیادت میں رہتے ہوئے جہاد کرنا یہ واجب سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح اس بات کو جاننا آج کے زمانے میں بھی بہت ضروری ہے کہ ان کے خلاف بغاوت کرنا یہ حرام ہے، ان کے خلاف بغاوت کرنا یہ حرام ہے۔ تو اب صحابہ کرام، ائمہ اسلام اور مسلمانوں کے جو حکمران ہیں، ان کے بارے میں کچھ تفصیلات آگے آئیں گی، لیکن آج وقت کا خیال کرتے ہوئے صحابہ کرام اور اہل بیت، ان کے حوالے سے، ان کے بارے میں مسلمان کا سلوک کیسا ہو، آئیے جانتے ہیں۔ ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن سے محبت کرتے ہیں؟ کن سے محبت کرتے ہیں؟ صحابہ سے۔ تو اس لیے ہمیں بھی صحابہ سے محبت کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں احادیث بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا کہ ان سب کو پیش کر سکیں یہاں پر۔ اور یہ ایسے موقع پر جہاں کچھ لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، وہاں ان حدیثوں کو بیان کرنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ صحابہ اکرام تمام مسلمانوں اور مومنین سے افضل ہیں۔ کیوں؟ اللہ عز و جل کے اس فرمان کی وجہ سے
جو سورہ توبہ میں ہے آیت نمبر 100. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم رہے اسلام قبول کرنے میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں، اس کی تبلیغ اور جہاد میں آگے تھے، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو لے کر بھی ایک مسلمان ان سے محبت کرتا ہے اور ان کو تمام مسلمانوں سے افضل مانتا ہے. کون سی حدیث؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3673، صحیح مسلم حدیث نمبر 2540. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو وہ صحابہ کے ایک مد یا اس کے آدھے کے برابر کو بھی نہیں پہنچ سکتا. مد کا ذکر آیا تو میں یہ لے آیا ہوں مدینہ المنورہ مدینہ طیبہ کے مسجد نبوی کے امام شیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ نے ان کو تیار کروایا اور ان سے متعلق اہم معلومات اس کے اوپر لکھ دی ہے، اور لکھا ہوا الصاع النبوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہوتا تھا صاع اور ایک ہوتا تھا مد. یہ 4 مد ہوں گے تو یہ ایک صاع ہوگا. فطرانہ جو ہمیں نکالنے کے لیے کہا گیا ایک مسلمان کی طرف سے کتنا؟ 1 صاع، اور اس کا چوتھائی حصہ یہ 1 مد ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ نے 1 مد کوئی اناج یا آدھا مد اناج جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، خیرات کیا، تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو گے تو ان کے اس آدھے مد یا 1 مد کے برابر کو نہیں پہنچ سکتے. وہ شان ہے صحابہ کی. آج کس منہ سے لوگ صحابہ اکرام کو بالخصوص ابو بکر و عمر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کو گالیاں دیتے ہیں جو اپنے ایمان کا خود خیر. ایک مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو علی الاطلاق تمام صحابہ اکرام سے افضل مانتا ہے. انبیاء کے بعد، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی تمام انسانوں میں، تمام مسلمانوں میں، پھر ان میں خاص صحابہ اکرام میں سب سے افضل کون؟ ابو بکر علی الاطلاق. ابو بکر کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ابو داؤد کی یہ صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 4328. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ ہم کہا کرتے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے. ہم کہا کرتے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ تھے تو ہم کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر اور پھر عثمان. ایک دوسری روایت اس طرح ہے کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں
جب ہمیں صحابہ کے درمیان میں انتخاب چوائس کرنے کے لیے کہا جاتا تو سب میں افضل اور بہتر ہم ابو بکر کو قرار دیتے، پھر عمر بن خطاب کو، پھر عثمان بن عفان کو۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 3655۔ یہی روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں ذکر کیا ہے، 857۔ فَيَبْلُغُ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ينکرہ۔ صحابہ کرام یہ جو ترتیب بیان کرتے نا کہ پہلے کون؟ بولو، ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان۔ یہ جو اس طرح کی ترتیب سے بیان کرتے اور اللہ کے رسول زندہ ہوتے، اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم بھی ہوتی، آپ تک یہ خبر پہنچی، لیکن آپ نے انکار نہیں کیا۔ اب آج اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ نبی کے سچے دین پر نہیں ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا کہ اجمع الصحابۃ واتباعہم علی افضلیت ابی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ تمام صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے، تمام صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے، یعنی ان کا تمام کا اتفاق ہے کہ سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور یہ بات صحیح بخاری کی شرح کرنے والے مشہور امام احمد بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر فرمایا، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 17۔ اب آئیے، ایک مسلمان صحابہ کرام کی برائیاں بیان کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ صحابہ کرام، اس میں کوئی شک نہیں، اب تک حدیثیں سنی ہیں آپ نے کہ وہ سب سے افضل ہیں، لیکن تھے تو انسان، ہماری طرح کی غلطیاں نہیں ہوئی، جان بوجھ کر نہیں کی انہوں نے، انسان ہونے کے ناطے کچھ چوک ان سے ہوئی، تو ایک مسلمان ان برائیوں کو بیان کرتا نہیں پھرتا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے ہمارے ظالم لوگوں کو، جن کی زبانیں ناپاک ہوتی ہیں، جن کی سوچ گندی ہوتی ہے، جن کا دل عقیدہ ایمان برا ہوتا ہے۔ ایک کیا کہنے لگا کہ ارے بھائی فلاں فلاں صحابہ کے بارے میں تو حدیث میں آیا ہوا ہے نا، اس کو بیان کرنے میں کیا برا ہے؟ میں نے کہا تیری ماں اگر زنا کی ہے تو لوگوں کو کہتے ہوئے پھرتا ہے؟ پھرے گا کوئی؟ لوگوں میں بیان کرتا ہوا پھرتا ہے؟ وہاں ذکر اگر کسی حدیث میں آیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، لیکن صرف برائیاں تو بیان کرتے ہوئے پھرے، تیرے ایمان کی خرابی، تیرے دل اور دماغ کی خرابی کی دلیل ہے۔ تو ایک مسلمان صحابہ کرام کی برائیاں بیان کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ ان کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے ہلکے سے، جان بوجھ کر کسی نے کسی کو نہیں مارا، جان بوجھ کر کسی نے کسی کے ساتھ اختلاف نہیں کیا، لیکن حالات پیدا ہو گئے، تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو اب ان کا کبھی ذکر آ جائے، ہاں یہ حق پر تھے ہوں گے نا، وہ صحیح تھے نا، یہ غلط تھے نا، اس طرح کے فیصلے کرتے ہوئے نہیں بیٹھتا ہے۔ ان اختلافات کا ذکر آ جائے تو وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات آپ کی پاک بیویاں ہیں، ان کی بھی عزت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، اور ان کی عزت اور ان کا احترام یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارے پیارے نبی کی پاک بیویاں ہیں اور مسلمانوں کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین۔ کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا، اور وہ پاک باز ہیں، ہر طرح کے الزامات سے بری ہیں۔ آج کچھ ناپاک لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگاتے ہیں، علماء نے کہا کہ وہ کافر ہو جائیں گے جو اس تہمت کو صحیح مانتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے برات ظاہر کر دی ہے نا، ان کو پاک باز قرار دیا ہے، ان کی سچائی کو بیان کیا ہے۔ آج اگر کوئی
ان پر تہمت لگاتا ہے، اس تہمت کو سچ مانتا ہے، گویا قرآن کو نہیں مان رہا ہے۔ وہ سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو؟ وہ پاک باز ہے، ہر طرح کے الزامات سے مبرہ اور پاک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما۔ آج کا سبق یہاں تک ہوا۔ انشاءاللہ ائمہ اکرام وغیرہ کے بارے میں اور حکام کے بارے میں کچھ اور انشاءاللہ مزید باتیں اگلے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا ایمان ویسا ہی بنائے جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔